بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک ایسی جماعت جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے ایسا کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بن کر کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر کیسی دردناک موت سے دوچار ہوئے۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو ان لوگوں نے اپنے پیاروں کو دیکھ کر کیا کہا، اور کیا آج جو بندر موجود ہے وہ اسی قوم سے پائے جاتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھیں۔ انسانوں کو بندروں میں تبدیلی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی۔ اس واقعے کا منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے اہلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی بہت خوش و خرم اور فرما بردار قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز شاداب باغات تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوشحال رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اسی لیے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ اس کنارے مچھلیاں زیادہ تعداد میں جمع ہو جایا کرتی تھی، جن کی یہ لوگ تجارت کرتے تھے اور بہت خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشحال ہوا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور طرح طرح کے گناہوں میں پھنس گئے۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ ہفتہ کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے لیے ہفتہ کے دن میں مچھلی کا شکار ممنوع قرار دیا، اور یہی اس امت کی تباہی کا آغاز ہوا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے کو حرام قرار دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور ساری قوم ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتہ کا وہ دن تھا جب مچھلی زیادہ تعداد میں آ کر خود کنارے پر لگ جایا کرتی تھی، جن سے وہ لوگ تجارت کرتے تھے، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت پریشان ہو گئی، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے انہیں بہکایا، اور انہوں نے خشک زمین میں سمندر سے نالیاں نکال کر بڑے تالاب میں ڈال دیا۔ جب مچھلی ہفتے کے دن آتی تو وہ نالیوں سے ان بڑے تالابوں میں آ جایا کرتی، اور اس طرح ان نالوں کے منہ کو بند کر کے اگلے دن یعنی اتوار کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو یہ لالچ دیا کہ اس طرح وہ ہفتے کے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی مل جائیں گی اور پکڑی بھی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ نسخہ بہت پسند آیا، اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹے چھوٹے نالے نکال کر بڑے تالابوں میں ڈال دیے، جن سے مچھلیاں ان تالابوں میں قلیل مقدار میں داخل ہو جایا کرتی تھی۔ اس قوم کی بدقسمت لوگوں کو شیطان کی یہ چال بہت پسند آئی، لیکن اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے تالاب میں آ گئی اور پکڑی بھی گئی تو مچھلیوں کا شکار ہو گیا۔ اسی لیے یہ شکار بھی ہفتے کے دن ہی ہوا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے شیطان کی یہ چال سے انکار کر دیا اور غصے میں رہے اور شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل کا برا سمجھتے ہوئے خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہیں کیا اور دوسروں کو بھی نہیں روکا، بلکہ یہ لوگ انکار کرنے والے سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایک ایسی جماعت کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرے گا۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرکشی اور ضدی لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے خلاف ورزی کی اور شیاطینی چالوں پر عمل کرتے ہوئے ہفتہ کے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہوئے
ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے رہے، کھاتے اور پیتے رہے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع ہونے کے باوجود ہفتوں تک ان نالوں سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز رہنے کے لیے کہتے رہے، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ بات بری معلوم تھی، انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی، جس کی ایک طرف 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے پرہیز کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے ان لوگوں کو روکتے رہے، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے حیران و پریشان ہوتے ہوئے ان شکاریوں پر لعنت بھیجی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ شکار کرنے والوں میں سے کوئی بھی گھر سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر یہ معلوم کرنے لگے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان کا احکامات کو دیکھا تو سب کے سب بندر بن گئے۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب یہ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ان بندروں نے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا اور ان کے قریب آ کر ان کے کپڑے سونگھنے لگے اور زور زور سے رونے لگے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندر بننے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور بے شک تم جانتے ہو کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن بغاوت کی، ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران نہ کچھ کھا سکے اور نہ کچھ پی سکے، بلکہ بھوک اور پیاس سے مر گئے، اور 3 دن کے اندر ہی سب ہلاک ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے اس نافرمانی سے منع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور جو لوگ شکار کو برا سمجھتے ہوئے خاموش رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج جو بندر موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کی اپنی نسل سے تعلق رکھتا ہے، یا جو آج بندر پائے جاتے ہیں بندروں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس مناسبت سے ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی امت پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو یہ عذاب صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ان پر احسان کرتا ہے، ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل مزید نہیں بڑھتی۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بندر بننے والوں کی ایک نسل موجود ہے۔ یہ ٹھیک نہیں۔ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب فنا ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔